گزشتہ ہفتے ہم نے ایک موضوع پر آپ سے استفادہ کیا تھا کہ یہ جو ولی عہدی کی ہمارے یہاں پوری بحث کی جاتی ہے کہ ایک حکمران اپنا جانشین کسی کو مقرر کر دے، اس کی کیا کوئی دینی حیثیت ہے، اس کی کوئی پیچھے پس منظر میں کوئی دلیل ہے جو قرآن و سنت میں بیان کی جاتی ہے؟ بڑی تفصیلی آپ نے اس پر بات بتائی تھی، اصولی بات بتائی تھی کہ یہ پورا کا پورا پروسیس جو ہے ریاست بنانے سے لے کر امیر مقرر کرنے تک انسان کیسے کرتے چلے آئے، اور پھر قرآن کی ہدایت اس معاملے میں کہ امرہم شورا بینہم۔ ایک واقعہ زیر بحث رہا سیدنا عمر کے تقرر کا، اور اس میں آپ نے کچھ حوالے بھی دیے اور کچھ باتیں بھی بتائیں کہ ان کا جو تقرر تھا وہ بھی جمہوریت کے اس زمانے، اس عہد، اس کلچر، اس تمدن کی جو تقاضے تھے ان کے مطابق ہی ہوا اور لوگوں کے مشورے سے ہوا۔ چند اس پہ اشکالات پیش کیے گئے ہیں، مختصراً آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں، چاہتا ہوں اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریے۔ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا ابوبکر نے رخصت ہوتے ہوئے جو الفاظ ادا کیے ہیں وہ تو یہ کہا ہے کہ قد انی استخلفت علیکم بعد عمر ابن الخطاب، کہ میں اس کو خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اور جہاں تک آپ نے مشورے کی بات کی تو مشورہ تو ہر معاملے میں ہوتا ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ ڈکٹیٹرز بھی مشورہ لیتے ہیں، کابینہ بنی ہوئی ہوتی ہے، فرعون کی بھی کابینہ تھی، انہوں نے بھی مشورہ لیا، خود سیدنا یوسف سے مشورہ لیا، لیکن کیا مشورہ لینے کے بعد سیدنا ابوبکر نے یہ کہا کہ اب میں باؤنڈ ہوں آپ کے اس مشورے میں؟ کہا جاتا ہے کہ نہیں، وہاں پر سیدنا ابوبکر نے انتخاب کر دیا ہے اور پھر ایک مفید، جس کو آپ کہتے ہیں اضافی طور پہ، لوگوں سے مشورہ بھی لے لیا ہے، اور پھر مشورے میں جو باتیں سامنے آئیں، بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ جی ان کا رویہ ذرا سخت ہے، تو اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا اور بیٹھ کے جو ہے وہ وصیت لکھوا دی۔ پھر مشورہ بھی سب سے کہاں لیا گیا؟ چند لوگوں سے مشورہ لیا گیا۔ اگر امرہم شورا بینہم کی بات تھی تو پھر تو سب سے مشورہ لیتے، چند لوگوں سے مشورہ ہوا، سب سے مشورہ بھی نہیں ہوا۔ اور یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سب کا سب عمل سیدنا ابوبکر نے کیا اور اس کے بعد کے مراحل ہیں جو پھر یہ سامنے آ جاتے ہیں؟ کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ اور یہ بھی کہ ولی عہدی کو جو آپ نے تغلب کے ایک سلسلے میں لے لیا ہے، خود ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ نے بھی آخر مشورہ ہی کیا تھا اور وہاں پر آگے ایک شخص کو مقرر کر دیا، لیکن جانشینی کا یہ پورا تصور ہمیں نظر آ رہا ہے خلفاء کے۔ اس میں کیا شک ہے کہ مشورہ کیا؟ یہ تو آپ نے اپنی ساری گفتگو میں قبول فرما لیا۔ مشورہ کیوں کیا گیا؟ اس میں خود سیدنا صدیق نے کوئی بات فرمائی ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک فرض کفایہ تھا، میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ کہ میری بصیرت پر امت نے اعتماد کر کے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ میں اب جس کو چاہوں نامزد کر دوں، ایسی کوئی بات انہوں نے فرمائی ہے؟ اگر انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی تو آپ یہی کہیں گے نا کہ ایک عمل ہوا ہے، یعنی مشورہ لینے کا عمل ہوا ہے۔ اور یہ مشورہ کن لوگوں سے لیا گیا ہے؟ ارباب حل و عقد سے لیا گیا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ابن سعد نے ان لوگوں کے نہ صرف یہ کہ نام لکھ دیے ہیں بلکہ یہ بھی بتایا ہے کہ انہوں نے کیا تبصرے کیے، یعنی جب ان سے مشورہ مانگا گیا تو انہوں نے کیا مشورہ دیا۔ یہ بھی عرض کیا تھا کہ نہ صرف یہ کہ بعض لوگوں نے مثبت باتیں کہیں بلکہ ایک دو منفی تبصرے بھی ہوئے، اور سیدنا صدیق نے ان کو نظر انداز نہیں کیا، مطمئن کیا ہے۔ ایسے ہی جس طریقے سے اگر کوئی بڑا رہنما لوگوں سے مشورہ کرتا ہے تو وہ ان کی بات سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی رائے بھی دیتا ہے، اور اگر اس سے کوئی اختلاف کرے تو اس اختلاف پر ان کو مطمئن بھی کرتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انہوں نے یہ کیا۔ یہ مشورہ کیا چند لوگوں سے کیا گیا؟ اگر آپ ابن سعد کو نکال لیں جو ظاہر ہے کہ اس معاملے میں اولین ماخذ ہے، تو وہاں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے، اور میرا خیال ہے کہ ہر سچے طالب علم کو پوری بات بیان کرنی چاہیے۔ یہ الفاظ ملیں گے کہ فلاں سے مشورہ کیا، فلاں سے مشورہ کیا، اس نے یہ جواب دیا، اس نے یہ جواب دیا، اس کے بعد وغیرہما من المہاجرین والانصار، یعنی آخری دو آدمیوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا اور ان کے سوا دوسرے تمام مہاجرین و انصار سے۔ اچھا، تو یہ چند لوگ ہیں، یعنی یہ ترجمہ اس کا کیا جا سکتا ہے جو میں نے کر دیا ہے، درحال ہے کہ میرے نزدیک یہاں مہاجرین و انصار میں عہد ہے، یعنی تمام مہاجرین و انصار سے انہوں نے مشورہ نہیں کیا۔ اس کا عطف چونکہ پیچھے لیڈروں اور رہنماؤں پر ہوا ہے تو ان کی مراد یہ ہے کہ فلاں سے بھی، فلاں سے بھی، اور ان کے علاوہ دوسرے ارباب حل و عقد سے بھی جو مہاجرین و انصار، یعنی ان کے جو ریپریزنٹیٹیو تھے۔ ظاہر ہے کہ جو ارباب حل و عقد ہوتے ہیں، قدیم قبائلی نظام میں ہوں، آج کے زمانے میں ہوں، انہی سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ یہ مشورہ ہر شخص سے آج بھی ممکن نہیں ہے۔ یعنی اس وقت بھی آپ جمہوریت میں کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ پہلے لوگ اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں، پھر ان کے ذریعے سے آپ چیزوں کا فیصلہ کرتے ہیں۔ میں اپنی
کتاب مقامات میں یہ پوری داستان لکھ چکا ہوں۔ اسی طرح برہان میں امرہم شورا بینہم کے زیر عنوان میں نے یہ ساری تاریخ بیان کر دی ہے، اور اس پہ یہ بھی بتایا ہے کہ لوگوں کے نمائندوں کے ذریعے سے یا ارباب حل و عقد کے ذریعے سے، ارباب حل و عقد ہمارے ہاں لوگوں کے نمائندوں کے لیے پرانی تعبیر ہے، یعنی کھولنے والے باندھنے والے ہر قوم میں ہوتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت قائم کر دی تھی، یعنی حوازن کے قیدیوں کے بارے میں جب آپ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ لوگوں سے مشورہ کریں اور ان کی رائے لیں، تو اس موقع پر ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ بہت لوگ تھے، یعنی بتایا جاتا ہے کہ کوئی 10,000 کے قریب لوگ تھے، تو اس میں بات نہیں پہنچی، تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے سمجھنا مشکل ہو رہا ہے، کوئی یہاں سے بول رہا ہے، کوئی وہاں سے بول رہا ہے، تم اپنے عرفا بھیجو، یعنی اپنے نمائندے بھیجو میرے پاس۔ تو ان لوگوں نے آ کے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی۔ ایسے ہی ہر قوم میں بعض لوگ بہت نمایاں ہوتے ہیں۔ اب تو آپ انتخابات کرا کے فیصلہ کرتے ہیں نا، آپ کی کتنی آبادی ہے؟ 22 کروڑ کے قریب پاکستان میں، ان میں آپ نے کوئی 350 پونے 400 کے قریب نمائندے۔ اس وقت کتنی آبادی تھی آپ کی؟ جو اس وقت کانسٹیٹوئنسی ہے، ایک کانسٹیٹوئنسی یا ایک قومی اسمبلی کا حلقہ، اس میں 4 لاکھ تک لوگ ہوتے ہیں جی۔ اس سے زیادہ پورے جزیرہ نما عرب کی آبادی نہیں تھی۔ اچھا، تو اتنی مختصر سی آبادی میں اور کتنے لوگ چاہیے کہ وہ ان کی نمائندگی کریں؟ اس وقت اگر پاکستان میں ہمارا موجودہ نظام قابل عمل نہ رہے، کوئی آفت آ گئی، کوئی طوفان آ گیا، کوئی ایسی چیز ہو گئی، نہ آپ کی اسمبلی موجود ہے کہ لوگوں سے رائے لی جا سکے، نہ انتخابات کرانے مقصود ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ پھر کون لوگ اگر فیصلہ کرنا پڑا تو کریں گے؟ کون کریں گے؟ 3 قومی جماعتوں کے سربراہ، 3 مقامی جماعتوں کے سربراہ۔ یہ ہے آپ کی پوری 22 کروڑ کی اس وقت نمائندگی، اچھا، اور یہ فیصلہ مانا جائے گا، کر کے دیکھ لیں، مانا جائے گا، نافذ ہوگا، اس لیے کہ یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ 370 یا اس سے زیادہ لوگ بھی اصل میں انہی لوگوں کے پیچھے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ تو یہ جب پارٹیوں کے سربراہ ہیں، یہ اسی طریقے سے اب گویا پوری قوم کی نمائندگی کے منصب پر ہوتے ہیں۔ آپ کو جب کبھی درمیان میں کوئی نازک مرحلہ پیش آ جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آل پارٹیز کانفرنس وہی منعقد کرتے ہیں۔ تو مہاجرین و انصار کے 2 گروہ تھے وہاں پہ، چند لاکھ کی آبادی کو وہی ریپرزنٹ کر رہے تھے۔ وہ آبادی مسلمانوں کی آبادی شمار ہوتی تھی، اس لیے کہ اس وقت جو ریاست قائم ہوئی وہ فتوحات کے اصول پر قائم تھی، اس میں باقی لوگوں سے رائے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو ان کو فیصلہ کرنا تھا، جو فاتحین ہیں ان کی نمائندگی مہاجرین و انصار کرتے تھے، اور مہاجرین و انصار کی لیڈرشپ یہی 8-10 افراد تھے جن کی طرف رجوع کیا جا سکتا تھا۔ تو سیدنا صدیق نے ان سب کی طرف رجوع کیا۔ الفاظ میں پھر عرض کر دوں کہ 4 لوگوں کا ذکر کر کے آخری 2 کے بارے میں جب ان کا تبصرہ نقل کر دیا تو فرمایا وَغَيْرَهُمَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ تو اس لیے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ 2-4 لوگوں سے مشورہ کیا، ان سب لوگوں سے مشورہ کیا جو مہاجرین و انصار کے ارباب حل و عقد تھے اور جن سے مشورہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ تو ہے واقعے کا بیان۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خود سیدنا صدیق نے تو یہ سب بیان نہیں کیا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یعنی انہوں نے تو نہیں بتایا۔ تو اب مجھے سیدنا صدیق کے اس عمل کو سمجھنے کے لیے 3 صدی بعد کے فقہاء اور متکلمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے یا قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ قرآن۔ یعنی ان کے پیچھے کون ہے؟ اللہ کی کتاب ہے نا۔ وہ خلیفہ راشد کیوں کہلاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر کے معاملے میں امتثال امر کی جگہ پر کھڑے ہیں۔ تو کیا آپ یہ باور کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق نے کبھی یہ پڑھا ہی نہیں تھا قرآن میں کہ امرہم شورا بینہم؟ ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اس کا اہتمام کیا ہے؟ یہ نہیں معلوم تھا ان کو؟ ان کے جو ساتھی ہیں جن کے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہے، ذرا ان کا وہ خطبہ پڑھیے جو بخاری نے نقل کیا ہے۔ تو وہ سیدنا صدیق کے معاملے میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی پوری وضاحت کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ میں نے سقیفہ میں کیوں یہ کیا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یاد رکھو اصل اصول کیا ہے، مسلمانوں کی رائے کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، اور اگر من غیر مشورت من المسلمین کوئی فیصلہ کیا گیا تو وہ لوگ فسادی قرار پائیں گے اور ان کی گردنیں مارتی جائیں گی۔ یہ بیان کرتے ہیں، یہ سیدنا عمر کے الفاظ ہیں۔
تو سیدنا صدیق نے کیا کیا، اس کو 3 صدی بعد کے فقہاء و متکلمین بہتر سمجھیں گے یا سیدنا عمر بہتر سمجھتے ہیں؟ تو قرآن مجید نے جب یہ بتا دیا کہ امرہم شورا بینہم، تو اس لیے یہی حسن ظن ہونا چاہیے، یہی سیاست کا صحیح فہم ہونا چاہیے کہ سیدنا صدیق کے سارے عمل کو اسی روشنی میں دیکھا جائے، اور ایسے ہی دیکھنا چاہیے۔ یعنی قرآن نے مسلمانوں کو یہ ہدایت کی تھی کہ ان کا نظم اجتماعی ہمیشہ ان کی رائے پر مبنی ہوگا۔ ان کی رائے کیسے لی جائے گی؟ ان کے نمائندوں کے ذریعے سے، ارباب حل وقت کے ذریعے سے۔ ایسے ہی انہوں نے یہ رائے لی، اور رائے لیتے وقت اپنی ایک رائے پیش بھی کر دی، اس وقت بھی پیش کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی ہماری کسی بڑی پارٹی کا سربراہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو ہم اس کے تقرر کے لیے بالکل اسی معاملے کو اختیار کریں گے، ایسے ہی کسی کا نام پیش کیا جائے گا۔ اس وقت بھی آپ کیا کرتے ہیں، جو لوگ انتخاب میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان میں سے بھی کوئی ایک آدمی 2 آدمی نامزد کرتے ہیں کسی کو پہلے، پھر وہ امیدوار بنتا ہے، اس کے بعد آپ عام لوگوں سے رائے لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی انہوں نے کیا، یعنی اپنی ایک رائے پیش کر دی، لوگوں کی رائے لینا شروع کی۔ یہ اس وقت استدلال صحیح ہوتا کہ لوگ تو سب کے سب دیتے مخالفت میں رائے، یا ان کی ایک بڑی تعداد مخالفت میں رائے دیتی، لیکن وہ فرماتے کہ میرے اوپر عدم اعتماد کر رہے ہو، میں تو امت کا خیر خواہ ہوں، اس لیے میں یہ رائے دے رہا ہوں، اس پر تم عمل کرو۔ یہ نہیں کہا نا انہوں نے۔ تو اس لیے وہ امرہم شورا بینہم پر عمل کر رہے تھے، اسی کے مطابق انہوں نے ان سے مشورہ کیا، مشورہ مثبت سامنے آیا، لوگوں کی رائے مثبت سامنے آئی، ایک بڑی اکثریت نے انہی کی رائے کی تائید کی۔ اس کے بعد آج کے زمانے کا کیبنٹ ڈویژن تھا جس نے نوٹیفیکیشن جاری کرنا تھا، وہی سیدنا صدیق ہی کو اعلان کرنا تھا، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں نے ان کو خلیفہ بنا دیا، یعنی لوگوں کی رائے کے مطابق، ارباب حل و عقد کی رائے کے مطابق۔ تو کسی سیاسی یا سماجی معاملے کو سمجھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے۔ ہمارے علم کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ واقعات سے قانون اخذ کرتا ہے، اور بڑی غلطیوں میں سے بار بار اس غلطی کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ آپ توہین رسالت میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں اور ابن تیمیہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ بالکل اسی استدلال کا شاہکار ہے۔ صحیح اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو دیکھیں گے، وہ اگر کسی معاملے میں کوئی قاعدہ، کوئی اصول بیان کر رہی ہے تو معاملات کو اس کی روشنی میں دیکھیں گے، اگر وہ اس کی روشنی میں ٹھیک بیٹھتے ہیں تو وہ صحیح ہیں اور عمل کرنے والا خلیفہ راشد ہے، اور اگر وہ اس کی روشنی میں ٹھیک نہیں بیٹھتے تو عمل کرنے والا غلطی کر رہا ہے اور پھر اس لقب کا مستحق نہیں ہے۔ یہ ہے صحیح طریقہ دین پر غور کرنے کا اور فیصلہ کرنے کا۔ یہاں سے بڑی تفصیل سے آپ نے ان تمام نکات کا جائزہ لیا، ان کا جواب بھی دیا۔ ایک چھوٹا سا منطقی مفروضہ میں آپ کے سامنے اور پیش کر دیتا ہوں۔ یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ ایک شخص کو چلے مشورے سے آپ نے انتخاب کر لیا، وہ بیٹھا ہوا وہاں پہ، اب جب وہ رخصت ہو رہا ہے، وہ اپنا کوئی ولی عہد کو جانشین مقرر کرتا ہے، تو یہ امرہم شورا بینہم کے پورے کانسیپٹ کے خلاف کیسے؟ یعنی اس کو اعتماد حاصل تھا تو اس نے اپنے اعتماد کا اظہار ایک دوسرے شخص پہ کر دیا، کوئی اب وہ اس کا قائم مقام بن گیا ہے، تو اعتماد تو اس کو رہا، تو اور وہ خود مشورے سے آیا تھا، تو ولی عہد یا مثال کے طور پہ جانشین مقرر کرتے وقت مشورہ لینا یہ امرہم شورا بینہم کی روح سے کیوں ضروری ہے؟ اعتماد اس کو حاصل تھا تو اس نے اپنا اعتماد آگے منتقل کر دیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ امرہم شورا بینہم کی روح سے یہ حق مسلمانوں کو منتقل ہو چکا ہے۔ یعنی یہ وہ جورسڈکشن ہی نہیں ہے کہ جس میں امیر المومنین یا مسلمانوں کا کوئی امام یہ فیصلہ کرے، اور ہر انتخاب اس کا اپنا وجود اپنے جواز کے لیے جن کا محتاج ہے انہی کو اب حق ہے کہ وہ اگلا فیصلہ بھی کریں، اور وہ اس کے انتخاب کے دوران عدم اعتماد بھی کر سکتے ہیں اس پر، پورا حق رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ جب خدا نے اختیار ان کو دیا ہے، بینہم کو دیا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک شخص ان کا یہ حق استعمال کر لے؟ ہاں وہ حق دے دیں کہ آپ فیصلہ کر دیں، ٹھیک ہے، بالکل۔ تو اس لیے جیسے ہی کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو اب یہ دنیا میں جو کچھ وہ تصرفات کر رہا تھا وہ بھی اس لیے جائز تھے کہ اس کو اس اصول پر منتخب کیا گیا تھا۔ تو اب جو وہ کوئی فیصلہ کرے گا اس فیصلے کو بھی ارباب حل و عقد کے ساتھ مشورے کے مرحلے سے گزرنا ہے، ان کی تائید حاصل کرنی ہے، اس کے بغیر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بحث ولایت عہد پر نہیں ہے، یعنی آپ اپنے بعد کسی حکمران کا اعلان کریں، بحث اس پہ نہیں ہے، بحث اس پہ ہے کہ آپ نے وہ اعلان کیسے کیا ہے، اس نتیجے تک آپ کیسے پہنچے ہیں، تو وہ لازماً ارباب حل و عقد کے مشورے سے ہونا چاہیے۔
اعلان وہ کر دیں، کوئی اور کر دے، اس سے کوئی فرق پاتا نہیں۔